السلام علیکم۔ ڈرامہ تنکے کا سہارا کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے واسع کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور واسع اپنی بیٹی کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ تمام غلطیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ واسع سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے جیل سے نکل کر اپنی بیوی بچے کو گلے سے لگاؤں اور بیوی بچے کو یاد کر کے بہت تڑپ رہا ہوتا ہے۔ واسع دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو میں ابھی اپنے بیوی بچے کے ساتھ ہوتا۔ اور ادھر دنیا کے دل میں بھی واسع کے لیے محبت جاگ گئی ہے اور دنیا سوچ رہی ہوتی ہے کہ واسع بدل گیا ہے، واسع اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ واسع اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور بہت غمگین بھی تھا کیونکہ واسع اپنی بیٹی کو گلے سے نہیں لگا سکا۔ دنیا سوچتی ہے کہ میں اب واسع کے ساتھ ہی رہوں گی، اسی میں میری اور میری بیٹی کی بھلائی ہے۔ دنیا دل ہی دل میں سوچتی ہے اب کوئی کچھ بھی کہے میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور ادھر سجاد اور سجاد کی بیوی قدر پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور اس کی ساس خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب سجاد ہی میرا سب کچھ ہے اور اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ سجاد کی بیوی کسی کام کی نہیں ہے، بہت چالاک اور شاطر ہے، وہ کبھی بھی میری نہیں ہوگی اور میری بہو قدر ہمیشہ میرا ساتھ دے گی۔ قدر میرے بیٹے کی نشانی ہے۔ قدر کی بھابھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ کب تک حرام کا کھانا کھاؤ گی، اب کچھ کام کر لو اور جاؤ کینٹین کا کھانا بناؤ، مفت میں روٹیاں کب تک توڑو گی، اب جا کر محنت کرو اور کینٹین کے لوگوں کے لیے کھانا بناؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی وجہ سے تم اس گھر میں رہو گی ورنہ تم اس گھر سے جا سکتی ہو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھر کو، میں اور سجاد اس گھر کو دیکھ لیں گے اور تم سے اچھی طرح سے اس گھر کو چلا لیں گے۔ قدر یہ سب سن کر بھی خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھر میرے شوہر کی نشانی ہے، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور وہ چپ چاپ کھانا پکانے چلی جاتی ہے۔